خدا آج شاندار سخن 257 سے پڑھیں اور صدر کی پہلی صدر سے بھی جہاں 20 لکھا سے شروع کریں اور نئی کی آج 20 آئی میں 2024 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون مظلوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان من الأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حضرات پہلے الفاظ و شبہ کی ارشاد ہوتا ہے کلن نمد ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں مہلت دیتے ہیں اس کو مضبوط کرتے ہیں ہؤلاء ان سب کو وہؤلاء من عطاء اور ان کو بھی تیرے رب کی عطا سے اللہ کی دین سے ہم ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں تفصیل انشاءاللہ وما كان عطاء ربك محظورا اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا جس کو بند کر دیا گیا ہے روک دیا گیا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض اور کریں دیکھیں کیسے ہم نے فضیلت بخشی ہے بعض کو بعض پر وللآخرة أكبر درجات اور جو البتہ آخرت ہے بہت بڑا مقام رکھتی ہے درجات کے اعتبار سے اکبر و تفضیلا اور بہت بڑا مقام ہے مرتبہ فضیلت برتری کے اعتبار سے لا تجعل مع الله إلها آخر نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود فتقعد مظلوما مخذولا پس تو بیٹھ جائے گا مذمت کیا ہوا رسوا کیا ہوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اس کی ہی وبالوالدین احسانا اس نے تیرے رب نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں إما يبلغن عندك الكبر أحدهما اگر پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کو ان دونوں میں سے کوئی ہو کلاہما یا دونوں باپ والدہ یا والدین تیرے پاس بڑھاپے کی حالت میں ہو فلا تقل لهما اف بڑھاپا سے شرط لگائی ہے کہ فضا کر کے جوانی جب ہوتی ہے تو 80 سال روک لیتے باپا جب ہو جاتا ہے پھر مسائل پیدا ہوتا ہے
فلا تقل لهما اف، ان دونوں کے لیے اف کا کلمہ نہیں کہنا ہے، فلا تنہرہما، ان دونوں کو ڈانٹنا نہیں ہے، وقل لهما قولا کریما، اور کہو ان دونوں کے لیے عمدہ اچھی کریم پسندیدہ بات، وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، جھکائے ان دونوں کے لیے رحمت اور پیار کی وجہ سے اپنا بازو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور کہہ میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورشی پائی، ربكم أعلم بما في نفوسكم، تمہارا رب زیادہ علم رکھتا ہے، زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک لوگ ہو، اچھے لوگ ہو، فإنه كان للأوابين غفورا، بے شک وہ عنابت کرنے والے اللہ کے ٹکڑے والوں کے لیے معاف کر دیتا ہے، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، اور دو قرابت داروں کو ان کا حق، مسکینوں اور مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، اور نہ تبذیر کرے، فضول خرچی کرے، فضول خرچی کرے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک وہ تبذیر یہ فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ بھائی ہیں شیطانوں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور جو شیطان ہے وہ اپنے رب کا نافرمان ہے، میں شکر ہے اور اس کا وہ کفر کرنے والا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قانون بنایا ہے اور قانون کو پیش کیا ہے سمجھنے میں، حاضر کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی دین، اللہ کی عطا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن سب کچھ تو دیا ہے، مدد دی ہے، تعاون دی ہے، صحت دی ہے، مال دی ہے، دولت دی ہے، وہ اللہ کی بھی دین۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی بات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، جب انہوں نے اپنے والد محترم کو دیکھا، جناب داؤد علیہ السلام کو دیکھا کہ آواز بڑی سریلی ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم بنایا ہوا ہے، اور جب وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں زبور کی، تو ارشاد ہوتا ہے یا جبال اوبی معہ والطیر، فرمان جاری ہوتا ہے پرندے بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں اور پہاڑوں سے بھی والے آ رہے ہیں۔ یہ سرور بڑا احترام کا لگنے کا تم نے دعا فرمائی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، جناب سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما میرے بعد قیامت تک اس قسم کی معیاری حکومت کسی کو نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور پھر پروگرام شروع کر دیا۔ پہلے تو ہوائیں بدی کرتے ہیں، جناب سلیمان جاری کرتے ہیں، آنکھی آ جاتی ہے، اور ان کا قبر جو ہے وہ نکل 500 لوگ ہیں، جن کو جدت زیادہ ہوتا ہے، اتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو اتنی آنکھیں آتی ہیں کہ اس قبر کو ہوائیں اٹھا کر وہ تو وہاں شہر ہوگا شہر، صبح سے دوپہر تک کا فاصلہ، دوپہر سے شام تک کا فاصلہ، اتنی اگر ہوا چلے تو ایک ایک مہینے کا سفر وہ طے کرا دیتی ہے۔ پھر چونکیوں کے ساتھ باتیں ہو رہی ہے، بکریوں کے ساتھ باتیں ہو رہی ہے، اور اللہ کو جنوں کو بدی کر دیا، تفریق میں جن اللہ بنائے اور غواص، ہر بوتے مارنے والے اور بوٹی نکالنے والے، عمارتیں بنانے والے، بڑے بڑے پھوٹنے پریاں، تمام قسم کی چیزیں بدی بنائے۔ اب چونکیوں سے باتیں کر رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہوگا جب انہوں نے چونکی کا درد سنا، چونکی اپنی سہیلیوں سے کہہ رہی قال نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون، چونکی دست دے رہی ہے کہ فٹافٹ اپنے گھروں میں داخل ہو جو، جناب سلیمان لشکر آ رہا ہے، انہوں نے ہمیں کچل دینا، مار دینا، ان کو پتہ نہیں چلے گا، تو ان کے آنے سے پہلے پہلے گھروں میں داخل ہو۔ حدیث شریف کا بیان آتا ہے جناب سلیمان اپنے شاگردوں، مریدوں اور اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر پیروں میں باہر بارشی دعا کرنے لگے، تو جب انہوں نے راستے میں دیکھا رہا نملۃ مستلقیۃ علی الارض، انہوں نے دیکھا چھوٹی زمین پہ اٹھی ہوئی ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تیری مخلوقات ایک مخلوق ہے، تو بارش نازل کر پھر بھی بڑی یہ بات کی
پھر اس کے ساتھ بات کیا تو جناب السلام فتبسم ضاحكا من قولها، مسکرائے کھلکھلائی بات سن کر. تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی. اللہ یہ انعامات ہیں، یہ شان تو نے عطا، یہ میرا موضوع ہے، عطا تو نے کیا ہے تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں. اس ساری بات اللہ تعالیٰ بیان فرما کے جناب سلیمان سے فرماتے ہیں هذا عطاؤنا فمنا او امسک بغیر حساب. یہ جناب ہماری طرف سے دین ہے، یہ منصب، یہ عمر، یہ شان، یہ ترجمانیاں، یہ بقار، یہ بہت بڑے افریق میں جن جو ہوتی کی ہوئے ہیں، جو ہماری طرف سے آپ کو یہ عطا ہے. آپ کسی پر احسان کریں یا نہ کریں، کسی کو دیں یا نہ دیں، بغیر حساب ہم نے تیرا حساب بھی نہیں ہے. اب اس طرح کو ٹکرے والے کہ وہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا، اس کی دکان چلتی ہے، میری دکان نہیں چلتی، اس کی دکان پہ یہ لوگ آتے ہیں، میری دکان پہ نہیں آتے، پھر باہر ٹکرا بندہ ہوگا. چھوٹ کرو. اور اس موضوع کی ترتیب دی ہے اور اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد کلن نمد، ہارے کی ہم مدد کرتے ہیں، ہارے کو ہم تربیت دیتے ہیں، ہارے کو ہم ان کی لمبی عمر کے موقع کو فراہم کرتے ہیں. ہؤلاء ان سب کو بھی وہؤلاء من عطاء ربک، تیرے رب کی دین اور عطا ہوتی ہے. کسی کو آپ عطا فرماتے ہیں. اس نے یوسف بن عیسیٰ ید بیضا داری، امام الانبیاء نے فرمایا جب وہ معراج سے واپس آ رہے تھے، جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو رسول پاک نے فرمایا میں نے یوسف بن یعقوب کو دیکھ کر احساس کیا کہ ساری کائنات کا حسن اللہ تعالیٰ نے پالا جناب یوسف کو دے دیا. اس نے یوسف بن عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوبا ہما پیرا تو تنہا داری. مطلب کیا ہے؟ وہ جو حسن و خوبیاں آپ نے جناب یوسف کو دی ہے وہ سارے جہاں سے اللہ کے رسول علیہ السلام حسن سے مالک نہ دیا، مسلم کو اللہ ہے ہی وشق له من اسمه لیجد له فضلا، اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری اللہ کی دین ہے، حسن، جمال، مال، دولت، ذہانت، شرافت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اللہ تعالیٰ کو راستے سے فارغ کر دیا جائے تو باقی کیا رہ جائے؟ ظاہر میں سرکاریں رہ جاتی ہیں تو سرکاریں کو فوت ہو جاتی ہیں. ان جو کئی غور کرو، دیکھو کس طرح ہم نے فوقیت فضیلت دی ہے بات کو بات پر. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک کر کر دے، در مولا تیری مرضی جدھر چاہے. تو یہ ساری چیزیں سن کے سمجھ کے غور کر کے دیکھ کے ایمان لانا پڑے گا. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ. یہ تو دنیا کی بات ہے. جب قیامت والا دن ہوگا، امام الانبیاء نے فرمایا وہ مؤذنین، وہ اذان پڑھنے والے اجرت کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے جو صرف اذان پڑھنے والے لوگ ہیں، قیامت والے دن ان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے ممبر عطا فرمائیں گے. وہ ممبر انبیاء کرام کو نشر کریں گے کہ ہمیں بھی یہ کرسی ممبر مل جائے. سبحان اللہ سے بھی کہہ رہا تھا مگر دن جائز ہے مگر کے بعد جانا. سبحان اللہ. یہ اذان پڑھنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، عبادت گزار، تابعداری کرنے، الگ الگ کذالک وکذالک انا کذالک نجزی المحسنین. ہمارا ضابطہ ہے محسنین کو ہم اجر و ثواب کس طرح عطا فرماتے ہیں. میرے بہت لسٹیں بڑی بڑی ہیں، ہمیں کس طرح لوگوں کو اجر و ثواب عطا کرنا ہے. ارشاد کیا ہوتا ہے بلن آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا. وہ بڑے بڑے آخرت میں بڑے بڑے انعامات درجات ملیں گے اور بڑی بڑی فضیلتیں ملیں گی. سناؤں گے خدا نے چھوٹے چھوٹے سعودی میں درخت ہیں جو حقیقت کے طرح اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں. تو جب مجلس برخاست ہوئی تو حضرت ابی ہریرہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا ٹائم چھوٹا تھا، وجود بدلا تھا. کہتے ہیں ہفتے بھی اللہ نے جیسے دلائیں حضرت اللہ علیہ بنے سارے لوگ دھرتی میں ہیں. کسی کا ڈیزائن کسی طرح کا، کسی کا رنگ کسی طرح کا، کسی کا نظر نہیں دیے. اب وہ اٹھے تو مسواک پکڑنے کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو تین ہاتھ سے چھوٹ گئی.
پھر انہوں نے یہ اٹھا کے بڑی کوشش کی کہ پھر پیاری نام پکڑ سکے سبحان اللہ. تو ساتھی مطلب دھیان دے دے مجھے مارے نہیں میں لائٹ امام الانبیاء نے فرمایا قیامت والے دن جب عبداللہ بن مسعود کو میزان عدل میں رکھا جائے گا اس کی ایک ایک پنڈلی جو بدن کو پہاڑ سے جائے گا. کیسی بات ہے. تو اتنے میں کروڑ مسکین آئے گا یاتی یوم القیامت رجل عظیم قسیم بڑا اجر وزن بڑا فخر کا بڑا بوشا بندہ آئے گا جب اللہ کے اس میدان میں رکھا جائے گا نہیں یزن من اللہ جناح بعوضہ کوئی اور مشر کے پار کے برابر جس کا وزن ہے وہ مسکین پانی کرتا ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. فرمایا بڑی بڑی فضیلتیں ملیں گی بڑے بڑے درجات ملیں گے قیامت والے دن جب نظام قائم کیا جائے گا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اس دن کے نعرے لگیں گے. فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر. مخاطب نبی مکرم علیہ السلام کی امت ساری ہر مومن ہر مسلم اس کے نام خطاب میں اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ شراکت نہ بناؤ. نجران کے عیسائی مدینے میں آئے تھے. نجران کے عیسائی سارے مشرک ہیں کوپ اور پادری سارے مسکین کتنے لوگ آئے رسول پاک کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے محمد صاحب بڑے اچھے ہیں آپ تو جس اللہ کا یا جس الہ کا تم دعوت دیتے ہو قبول کرنے کے لیے اس الہ کا اس کے خاندان نسب کا تعارف کراؤ. نسب کا تعارف کراؤ. اندازہ کرنا ہے جس طرح ہمارا نہیں باپ دادے بیوی بچے تو وہی نقطہ نظر ان کا کہ اپنے الہ کا نسب بیان کرو. رسول پر منہ دیکھنے کو پادری مولوی کہ یہ قدر دینے والے منہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں میرے سے سوال کر رہے ہیں. آپ خاموش رہے لیکن عرش والا خاموش نہیں رہا. اللہ نے فرمایا ذرا میں اپنا تعارف آپ بھی کرا دیتا. کیا تعارف کرایا؟ سب نے کرنا. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں اکیلا ہوں. ایک نہیں کہنا میں اکیلا ہوں. میری کوئی بیوی میری کوئی بیٹی بیٹا میری کوئی ساس بہو ہو گیا رشتے دار بڑے سے اور میں اتنا بے نیاز ہوں ساری کائنات اچھی ہو جائے میری بادشاہ میں کوئی علاقہ نہیں ساری کائنات بدماش مانگ اللہ کافر فاسق فاجر ہو جائے میری بادشاہ میں ذرا نقصان ہے. اتنا بے نیاز ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ساری کائنات مل کے مقابلہ کیا کرنا ہے وہ بیچارے مسکین ہے. فرمایا یہ میرا تعارف ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. کوئی اور معبود کوئی کرنے والی سرکار نہیں ہے. فَاتَّخِذُوا مَذْمُومًا مَخْلُولًا. اگر تو نے یہ میرا بنایا کسی زندہ کو نقصان ہوگا تو بڑی حقیقت بنا ہوگا. جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو غرب کرنا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ یا بنی اس کا ترجمہ پتہ ہے وہ میری پتری وہ میری بچڑی محبت کا کہتے ہیں میری پتری کہہ رہا ہوں. وہ بیٹا کتنے گیا ہے کدھر گیا ویسے اعتماد میں کرکٹ کرکٹ گیا مغرب میں کام گئے ویسے میں لوٹو کھیلنے گیا ہوں. ساری زندگی لوٹو کھیل کھیل کے کرکٹ کھیل کھیل کے نہیں پتا ماں کون ہے باپ کون ہے قرآن کیا ہے سیرت کیا ہے جمعرات کیا ہے مغرب کیا ہے اور زندگی کیا ہے موت کیا ہے کسی جگہ نہیں. پھر مذمت بھی تیری کی جائے گی رسوائیاں بھی گلے میں ٹاپ پہنایا جائیں. طرح کے نئے موضوع شروع سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ تیرے رب نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر صرف اللہ کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری عبادت تیرے سے ہی مدد مانگے. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. وبالوالدین احسانا. اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ والدین کے ساتھ نیکیاں کرنی ہیں اچھائیاں کرنی ہیں. میں نے جمعے کو خطبے میں پڑھ کے چھوٹا سا سنایا تھا. جمعے کے بعد ایک بابا جی موجود آدمی کہنے لگے حضرت میری بات سنی آپ نے. میں نے ایک مسئلہ پوچھا جب مسئلہ پوچھا
تو وہ بزرگ کہنے لگے میرے بیٹے کے ساتھ میری صلح کرا دیں، میرا بیٹا ناراض ہے بہت زیادہ، تو اگر ہوا تو میں اپنے بیٹے سے معافی مانگوں گا۔ جس گھر میں یہ نوبت آ جائے کہ باپ معافی مانگ رہا ہے اپنی اولاد سے، اس سے زیادہ بدقسمتی ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ جب لوگ یہ پڑھ جاتے ہیں انجینئر ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو والدین کہتے ہیں کہیں میرا پتر انجینئر ڈاکٹر ناراض نہ ہو، یا کوئی بیٹا حافظ داری عالم بن جاتا ہے تو وہ عالم حافظ بنتا ہے تو میرے احمد ہی ناراض ہو۔ اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے۔ ان ڈگری والوں سے والدین کرتے ہیں اور یہ لوگ جو دین اسلام قرآن درس پڑھ جاتے ہیں پھر وہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں میری اما اور میرا بہن میرے پر ناراض ہوا۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ اسلام شفقت بیان کرنا ہے۔ ایک واقعہ تھا جب شاید رسول پاک کے بعد تو وہ آ کر نا تفسیر شروع کر دی، کہنے لگا اللہ کے رسول کا میرے والد صاحب الگ ہیں، میں الگ ہوں، میرا کاروبار الگ ہے، والد صاحب کا کاروبار الگ ہے، تو ذرا میرا کاروبار اچھا ہے تو والد صاحب کا کاروبار اچھا نہیں۔ آپ سمجھ گئے تو کیا کہنا چاہتا؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنے کاروبار سے اپنے ابے کی خدمت کروں تو وہ کہہ سکتا ہوں انسان میں ابے تو خرچہ بچہ کروں، ابے تو کرتا ہوں۔ صحیح لمبیا تمہیں ان کا مالوں کا لگے گا، تو تیرا مال سارا تیرا جگہ ہے، تو تیرا مال سارا یہ بن جائے۔ تیرا باپ کسی طور پر نہیں مجبور کہ وہ سے جات مانگے، جتنا مرضی لے جائے، جتنا مرضی خرچ کرے، کوئی ہو سکتا ان کا مالوں کا فرمایا رب کو راضی کرنا تو اپنے ابے کو راضی کرو، ابا راضی تو اللہ راضی، ماں کو راضی کر، باپ کو راضی کر، اور بیوی پر بھی ناراض نہ ہو، بیوی کو بھی راضی ہو کر کرنا ہے، اور بہنوں کو راضی کر، ان کی وراثت دے، ان کو پیار کر۔ امام الانبیاء نے فرمایا چھوٹی بہنیں بیٹیوں کی جگہ، بڑی بہنیں ماں کی جگہ۔ ظلم کی داستان، ظلم کی چکی چل رہی ہے، باپ کو بھائی کو ماں کو بیٹی کو دیکھ کر، بہنوں کو سسٹر کو دیکھ کر لوگ بلا بدل جاتے ہیں، یہ آگے مصیبت ہمارے گھروں میں۔ توجہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچے ان دونوں میں سے کوئی ایک، کیا مطلب ابا بڈیرا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، تو جوان کاروباری بڑا تیرے تک، اور کلاہما یہ دونوں والدین زندہ ہے لیکن بوڑھے ہیں، ان پڑھ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو ان کو اف تک نہیں کہنا، نہ دونوں کو چھڑکنا ہے۔ وہ کمانا چاہتا اوہ ابائی کو سمجھتا ہے، اوہ ماں کو ہم پتہ نہیں چلے، یہ جملے نہیں بولنے۔ میری بات کرنا، اللہ نے قرآن بنایا ہے، اللہ نے فتویٰ دیا ہے، جس بندے کو اللہ پھر یا روگن اس کی مالش کرائے، یقین کر کے بولتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں سر، تو فرمایا کیا ہے ان دونوں کو اف نہیں کہنا، چھڑکنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریم کہتے ہیں کس کو بولتے ہیں کریم؟ یہ مکھن دودھ میں یہ کریم آ گئی، نچوڑ آ گیا، خلص آ گیا، تیری صلاحیتوں میں جو تیری زبان پر عمدہ سے عمدہ کریم فصاحت بڑھا جو کلمات آ سکتا ہے، ماں باپ کو یہ وہ بولتے ہیں۔ وہ کبھی پیار کے ساتھ بولو تو صحیح، رحمان کس طرح رہتی ہے یار، نہ ماں کے ساتھ پیار کے ساتھ بولتے ہو، نہ باپ کے ساتھ پیار کرتے ہو، نہ بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہو۔ رسول پاک کے سامنے وقت آیا تو نبی پاک کے سامنے اپنے حسنین آ گیا، ان کو چوما، پیار کیا، وہ کہتا ہے آنے والا میرے 10 بندی اگر اگر تیرے اندر اللہ نے رحمت خارج کرتی ہے، خارج کر دے، میرے اس میں کیا کروں؟ بچوں کو پیار کرنا، اور حسنین میرے پھول ہیں، میری فاطمہ کے دل کے ٹکڑے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اپنے بازو پیار شکل لٹکا کے کھڑا ہو، جس طرح ٹوٹے ہوئے پل ہوتے ہیں نا اپنے دل سامنے، اکڑ کے نہیں تکبر کے ساتھ نہیں، پیار اور شفقت کے ذریعے اپنے ماں باپ کے سامنے بدھ بن کے کھڑا ہوا۔ میرے پاس کئی ڈگری ہیں، تو شیخ الحدیث ہے، تو امام مسجد ہے، تو ہیڈ ماسٹر ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ لیڈر کیوں بتی فرمایا تیری ماں باپ کے سامنے۔ میں نے سنایا تھا نا کیا بڑا خوبصورت جملہ ہے ڈاکٹر پروفیسر احمد ارشد صاحب کی بات پر ہم گئے، ان کی والدہ باہر آتے ہیں تو ساتھیوں نے پوچھا پروفیسر صاحب آپ کی والدہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہتے میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ جان کے سنا کوئی بول کر اسے نے پوچھا والدہ محترمہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ بات تو وہی ہے، ان کو زیادہ نہیں مانی، لیکن ادب احترام کا زیادہ میں نہیں والدہ نہیں میرے ساتھ، میں والدہ کے ساتھ، وہ اصل ہے میں نقد میں والدہ کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، کچھ جملے اچھے ملیں تو اس کو آگے پہنچانا چاہیے۔ تو شاہ فرمایا کیا کہنا ہے پیار کے ساتھ اپنے بازو لٹکانے کو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کریں میرے اللہ میرے دونوں والدین پہ رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن کی حالت میں میرے پر رحم شفقت پیار کرتے مجھے پالتے رہے ہیں، پیار کرتے رہے، میری غلطیاں معاف کرتے رہے، درگزر کرتے رہے، یار مزدوریاں کر کے کما کے میرے منہ میں چوڑیاں دیتے رہے، انہوں نے شفقت فرمائی ہے اللہ میرے والدین کو شفقت فرما رحم فرما، جس طرح انہوں نے پیار کیا ہے۔ تو ہمیں کیا کریں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو اپنے دلوں کی باتیں جو ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے۔ جل دریا سمندر دوں گے تو دلا کیا جا رہے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے جو دل کے اندر توہمات ہیں، دال ہیں، جذبات ہیں۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بنو گے فإنہ کان للأوابین غفورا، تو شاید ہوتا ہے وہ اوابین جو ہیں اللہ رجوع کرنے والے، اواب حلیم، اواب کا معنی ہے رجوع کرنا، جھک جانا، اللہ کی طرف فکر جانا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں معافی وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور قرضہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو ان کا حق دو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول کا چیز ہے اسراف اور تبذیر۔ توجہ کریں، اسراف کا معنی ہوتا ہے مثلا آپ نے کپڑا پہننا ہے، اتنا مہنگا نہ خرید دو درمیانے درجے کا کپڑا، اب کپڑے بھی مہنگے ہیں، کپڑوں کی سلائی بھی بڑی مہنگی ہے، یعنی کئی دفعہ ہمارے بچہ کو کپڑا غریب آدمی کپڑا خریدتا ہے نا، وہ کپڑے کی قیمت اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کی سلائی کی قیمت ہوتی ہے۔ وہ پھر بیٹھتے ہیں یار میں پر کی کر رہا ہوں، وہ کہتے تو وہ ریڈی میڈ لے لیں، وہ پھر کپڑے لے کر پہن لیتے ہیں، تو کئی بار پتہ نہیں کہ پہن کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تبذیر کا معنی ہوتا ہے جس کے بغیر کام چل سکتا ہے لیکن وہ خام کا اس کے اندر پیسے کرے۔ مثلا شادی کرنی ہے تو اس میں بازے نہ بجائیں تو شادی ہو جاتی ہے تو نہیں جاتی ہے۔ جس شادی میں بازے بیٹھ نہ بجائے جائیں تو باز ایسا نہیں ہو جاتا ہے۔ تو یہ چلانا اور باز سے اور گولی چلانا اور گولے چلانا اور فائر کرنا یہ تبذیر ہے، اس کے بغیر کام چلتا ہے۔ تو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں، یہ جو بزرگ کرتی وہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں، وہ انسانوں کے بھائی ہیں ہی۔ تو میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرمایا وکان الشیطان ربی کفورا، جو شیطان ہے وہ تو انتہائی نہ شکر ہے، تو تم بھی نہ شکر کر لوگ نہ شکری کر رہے۔ میڈیا پہ ہم دیکھیں پچھلے دن ایک وہ کر رہے تھے، لٹا رہے تھے برات کے اوپر پیسے کتنا سرمایا، لاکھوں کروڑوں میں، کتنی باتیں ایسی ہیں جو حالات پھینک رہے ہیں۔ تو جب حاکمیت کی باری آتی ہے کہتے 5,000 آتے ہیں، حاکمیت 5,000 تو رجسٹر جس کے 5 گرانٹ کرنے والا ان میں 3,000 لے لیں، وہ کہتے ہیں 2,000 میں رجوع میں کمانا ہے، وہ تو لڑائی نہیں کہ جو ہوتا ہے نقل کرنے والا میرے جیسا، میرے شہر میں میرا خیال ہے کہ تیسرا ایسا شہر تھا میرے ساتھ جگہ تھا، نہ بزرگ نے مگر نے نہ سمجھے،
تو سبحان اللہ کو جانا سبحان اللہ ہی نہ جانا جو کام ہے وہ جگہ جن کا استحکام بنتا ہے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ جمع کیا ہے وہ سبق دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے شیطان کا جو ساتھ دینا کرنا یہ ایسا کام نہیں ہے باقی طرح سے کرنا کتنے ہمیں تو معمولہ حاضر کو ہم مدد کرتے ہیں تربیت دیتے ہیں ان سب کو بھی ان سب کو بھی من عطا رب کا تیرے رب کی عطا سے وما كان عطاء ربك محظورا اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا جس کو روک دیا جائے روکی ہوئی نہیں ہے وہ بندش نہیں ہے نظام سارا چل رہا ہے ان لوگ گئی فضلنا بعضهم على بعض اب دیکھیے کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت رکھی ہے وللآخرۃ اکبر درجات جو آخرت ہے بہت بڑی درجات کے اعتبار سے جو اکبر تفضیل بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے لا تجعل مع اللہ الہا آخر ہر مخاطب کے نام پہ نہ بنا اللہ کے ساتھ اور مقبول فتقعد مذموما مخذولا پس بیٹھ جائے گا مذمت کیا ہوا اور رسوا کیا ہوا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فیصلہ کر دیا تیرے رب نے کہ نہ عبادت کرو تو مگر صرف اس کی وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا فیصلہ اما یبلغن عندک الکبر اگر پہنچ جائے تمہارے پاس بڑھاپے کو ان دونوں میں سے احدہما ماں یا باپ او کلاہما یا دونوں باپ اور ماں فلا تقل لہما پس نہ کہو دونوں کے لیے اس کو کلمہ بھی نہیں کہنا ولا تنہرہما نہ چھیڑو دونوں کو وقل لہما قولا کریما اور کہو دونوں کے لیے رحمدہ اچھی بات وقفت لہما جناح الذل من الرحمہ اب جھکا دو دونوں کے لیے اپنے پیار و شفقت سے اپنا وہ بازو اپنا پہلو وہ قرۃ ارحمہما اور دعا کرو اللہ ہم دونوں کے رحم فرما تمہارے بیانی سبیلا جس طرح دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ربکم اعلم بما فی نفوسکم تمہارا رب زیادہ علم رکھتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے ان تکونوا صالحین اگر آپ صالح نیک ہیں فإنه كان للأوابين غفورا بے شک اللہ اوابین رجوع کرنے والے جھکنے والے درد معاف کرنے والا ہے وآت ذا القربى حقا قرابتداروں کو حق دو والمسکین وابن السبیل مسکین اور مسافر کو ولا تبذر تبذیرا اور نہ فضول خرچی کرو فضول خرچی کرنا ان المبذرین بے شک فضول خرچی کرنے والے کانوا اخوان الشیاطین وہ ہیں شیطانوں کے بھائی وکان الشیطان ربہ کفورا اور شیطان کا نافرمان ہے اور کفر کر رہا ہے